بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی مسح الراس انہ یبدأ بمقدم راسہ الی مؤخرہ۔ اس باب کے اندر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ مسح راس، سر کے مسح کرنے کا بیان فرما رہے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مستمرہ، ہمیشہ کی عادت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پورے سر مبارک کا مسح فرمایا کرتے تھے، اور مسح دونوں ہاتھوں سے کرتے تھے۔ یہ جو ربع راس کا قول احناف کرتے ہیں کہ چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے، یہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک آدھ مرتبہ مسئلے کی وضاحت کے لیے بیان کیا۔ قرآن کی جو آیت ہے اس کے اندر جو مسئلہ ہے اس کے لیے کیا، اور شوافے کے نزدیک جو ایک دو بالوں کے اوپر مسح کرنے سے مسح ادا ہو جاتا ہے، یہ غلط طریقے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ عادت مبارکہ نہیں تھی، آپ کی عادت مبارکہ پورے سر مبارک کا مسح کرنے کی تھی، اس لیے پورے سر کا مسح کرنا کیا ہے، وہ سنت ہے، سنت مستمرہ ہے، اور ایسا ہی کرنا چاہیے۔ بات سمجھ میں آئی؟ پورے سر کا مسح کرنا چاہیے، اور پورے سر کے اندر مسح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ کو بھگو کے ماتھے پیشانی کے اوپر رکھ کے بالکل ایسے پورے ہاتھوں کو پیچھے لیا جائے گردن تک، اور پھر گردن سے پورے ہاتھوں کو ایسے آگے لیا جائے، اور پھر جو دونوں جو شہادت کی انگلی ہے اس سے کانوں کے اندر کے حصے کا، اور جو ابہامین انگوٹھے ہیں ان سے کانوں کے پشت کا مسح کیا جائے، اور جو ہاتھ کا پچھلا حصہ بچ جائے گا ان سے گردن پیچھے گردن جو ہے اس کا مسح کیا جائے۔ بھائی یہ طریقہ ہے، یہ صحیح طریقہ ہے۔ لیکن منیت المصلی یہ فقہ کی کتاب ہے، منیت المصلی یہ فقہ کی کتاب ہے، اور یہ کبیری کی شرح ہے، کبیری کی شرح ہے، اور کبیری نے محیط سے یہ مسئلہ لیا ہے۔ اور جو آج کل کئی لوگ اس کو بیان بھی کرتے ہیں کہ ہاتھ کو یوں کیا جائے، یوں تقسیم کیا جائے، یعنی شہادت کی انگلی اور انگوٹھا اس کو الگ کیا جائے، اور یہ تین انگلیاں ماتھے پہ رکھ کے یوں، اور ہتھیلی کو بھی ہاتھ سے جدا کیا جائے، سر سے جدا کیا جائے، اور پھر یوں کر کے ایسے جایا جائے اور یوں پیچھے آ جائے، تو یہ انگوٹھے سے پھر کان کے اندر کے حصے کا شہادت کی انگلی سے، اور انگوٹھے سے کان کی پشت کا مسح کیا جائے۔ یہ خلاف سنت ہے۔ یہ کیا ہے بھائی؟ خلاف سنت ہے۔ یہ مسئلہ وہاں لکھا ہوا ہے لیکن خلاف سنت ہے۔ وجہ دلیل یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جدا کیوں کر رہے ہو؟ کہتے ہیں یہ ہاتھ مستعمل ہو جاتے ہیں، ہاتھ کیا ہے؟ مستعمل ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک قانون یاد رکھنا، ضابطہ یاد رکھنا۔ اکثر میں عرض کرتا ہوں ضابطہ یاد ہوگا، قانون یاد ہوگا، کدھر دھوکہ نہیں کھاؤ گے۔ یہ بات یاد رکھنا کہ جب تک کوئی ہاتھ، کوئی عضو کسی عضو کے اوپر مستعمل ہو، چل رہا ہو، جب تک وہ جدا نہیں ہوگا اس ہاتھ کو مستعمل نہیں کہیں گے۔ جب تک ہاتھ سر کے اوپر چل رہا ہے، مسح ہو رہا ہے، اس وقت تک اس کو مستعمل نہیں کہیں گے۔ جب جدا ہو جائے گا پھر یہ ہاتھ مستعمل ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے موزے پر مسح، سر کے مسح کے بعد اگر موزے کے اوپر مسح کرنا ہے تو نیا پانی لینا پڑے گا۔ کیوں؟ کہ پاؤں علیحدہ عضو ہے، اور سر اور کان الاذنان من الراس، کہ کان سر کا حصہ ہے۔ اسی طرح شامی کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ دیکھیں کہ بھی جب تک آدمی غسل کرتا ہے، غسل کے اندر پورے جسم کو کجسم کعضو واحد تصور کیا گیا ہے۔ غسل کے اندر پورے جسم کو کعضو واحد تصور کیا جاتا ہے، اور وضو کے اندر ہر عضو علیحدہ علیحدہ ہے۔ اس لیے غسل کے اندر دیکھو، اگر سر کے اوپر پانی ڈالے تو وہ پانی تو سر کے اوپر ڈل گیا، اب وہ مستعمل ہو گیا۔ جب وہ جسم کے اوپر گرے گا نیچے دڑ پہ تو پانی مائع مستعمل ہے نہیں۔ جب تک وہ پانی اس کے جسم سے بہتا بہتا زمین پہ گرے گا مستعمل ہوگا، جب تک وہ پانی جسم کے اوپر گر رہا ہے وہ مائع مستعمل نہیں ہے۔
بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اسی طرح جب تک ہاتھ سر کے اوپر چل رہے ہیں وہ مستعمل نہیں ہے. پورے ہاتھوں کو سر پہ رکھ کے پورے ہاتھوں کو ایسے بالاستیعاب پیچھے لے جایا جائے اور اسی طرح پورے ہاتھوں کو آگے لایا جائے. پھر شہادت کی انگلی سے کان کے اندر کا، انگوٹھے سے کان کے باہر کا اور ہاتھ کے پشت پر گردن کا مسح کیا جائے. یہ سنت کا، یہ مسح کرنے کا مسنون طریقہ ہے اور یہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے اور یہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مستمرہ ہے. اور یہ جو بعض 3 انگلیوں سے کر کے طریقہ جو میں نے کیا، یہ منیت المصلی سے جو کبیری کی شرح محیط سے لیا ہے، یہ خلاف سنت ہے. باقی رہ گیا گردن، تو گردن کے مسح کے بارے میں 3 اقوال ہیں. علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول ہے وہ اس کو بدعت کہتے ہیں، وہ اس کو بدعت کہتے ہیں. اور احناف اور جمہور جو اصحاب متون ہیں، جو یعنی مجتہدین ہیں، وہ گردن کے مسح کو سنت کہتے ہیں. اور تیسرا قول مستحب کا ہے، گردن کے مسح کے استحباب کا ہے تیسرا قول.